بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں محمد اسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آر۔ جسٹس افتخار محمد چودھری کا ہنگامہ خیز عہد منصفی اختتام کو پہنچا۔ ایک تاریخ ساز شخصیت بیک وقت کسی کا مسیحا کسی کی نظر میں کھلاڑی رہی، ان کے جاتے ہی کھاتے کھل گئے۔ افتخار محمد چودھری جب تک چیف جسٹس رہے اسٹیبلشمنٹ ان سے تنگ رہی، ان کے جاتے ہی ملک کے زبردست شکرانہ ادا کریں گے، سجدوں میں گریں گے۔ جسٹس افتخار محمد چودھری نے انسانی حقوق کی پامالیوں پر اقتدار کے ایوانوں میں لرزہ طاری کیا۔ ایک عام آدمی کا چیف جسٹس پھر کوئی بن پائے گا؟ کروڑوں دلوں کا سوال ہے۔ گیس بند، سی این جی غائب، پیٹرول والوں کی بھی ہڑتال۔ ایندھن کا بحران بہت جلد پنجاب سے کراچی تک پھیلنے والا ہے، کوئی وزیر اعظم کو خبر کرے۔ ادھر نئے آرمی چیف کنٹرول لائن کے دورے پر تھے، ادھر عالمی ذرائع ابلاغ نے رپورٹ دے دی، پاک بھارت جنگ ہوئی تو پورے 2 ارب انسان مریں گے۔ آج ایک تاریخ ساز عہد کا خاتمہ ہو گیا۔ چیف جسٹس پاکستان کس جلوے سے آئے تھے اور کس ترنگ کے ساتھ انہوں نے منصفی کی، اس کے نقش پاکستان کی یادوں میں دیر تک پائے جائیں گے۔ مگر افسوس یہ کہ آج ان کا آخری دن تھا اور آج ہی اوپر تلے 2 ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے ماحول ناخوشگوار کر دیا۔ ایک چیف جسٹس کے لیے ہونے والے ریفرنس کی فوٹیج کا معاملہ اور دوسرا عدالت میں آئی جی ایف سی کے وکیل کی چیف جسٹس پاکستان سے تلخ کلامی۔ وکیل ہیں عرفان قادر، جو جسٹس ڈوگر کے لاہور ہائی کورٹ میں رکھے ہوئے جج تھے، بحال ہونے والی عدلیہ کے فیصلے کی وجہ سے ججی سے محروم ہوئے، پھر نیب کے پروسیکیوٹر بنائے گئے، یہاں سے بھی عدالتی فیصلے کی وجہ سے محروم کر دیے گئے۔ آج سماعت کے دوران عدالت نے ایف سی کے قائم مقام سربراہ کے لباس پر تنقید کی اور کہا کہ چونکہ ان کا تعلق سیکیورٹی سے ہے اس لیے انہیں یونیفارم پہن کر آنا چاہیے تھا۔ اس موقع پر میجر جنرل اعجاز شاہد کے وکیل اور سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر روسٹرم پر آئے اور کہا کہ عدالت ذاتیات پر آنے کے بجائے قانون کے مطابق اس مقدمے کی کارروائی کو آگے چلائے۔ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کا کہنا تھا کہ ڈسپلن کی پابندی کروانا بھی ضروری ہے، اس لیے عدالتی آداب کو بھی سامنے رکھا جائے۔ عرفان قادر کا کہنا تھا کہ وہ اپنے موکل کو بینچ کے ایسے سربراہ کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہتے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ سیاسی چیف جسٹس ہیں۔ اسی بارے میں ہم بات بھی کریں گے۔ ابھی چیف جسٹس پاکستان افتخار محمد چودھری اپنے گھر پر موجود ہیں اور وہاں پر موجود جو وکلاء ہیں ان سے وہ خطاب بھی کر رہے ہیں اور سنتے ہیں کہ وہ اس وقت کیا کہہ رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں۔ تھینک یو ویری افتخار محمد چودھری خطاب کر رہے تھے، نعرے جب وہ بحال ہوئے لگائے جا رہے تھے، آج بھی وہی نعرے ایک دفعہ پھر ان کے گھر پر لگ رہے ہیں۔ بہرحال آج جو دن میں ہوا اس کی ہم بات کر رہے تھے۔ ایک ناخوشگوار واقعہ، ایک نجی چینل نے چیف جسٹس کے ریفرنس کی فوٹیج حاصل کی جس پر باقی میڈیا نے شدید احتجاج کیا۔ میرے نزدیک فوٹیج حاصل کرنے والوں کا یہ اقدام ہر 2 صورتوں میں ان کی کامیابی ہے۔ تاہم سپریم کورٹ کی انتظامیہ کے یہ اقدام امتیازی بھی ہے اور غیر اخلاقی بھی۔ ان سب کے باوجود سوال یہ ہے کہ افتخار محمد چودھری جو اپنی غیر فعالیت کے عرصہ بھی شامل کر کے 8 سال تک چیف جسٹس پاکستان رہے، وہ سیاسی جماعتوں کے لیے کیسے چیف جسٹس تھے؟ اس سوال کو دوسری طرح اٹھاتے ہیں، کیا چیف جسٹس پاکستان کا تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ رویہ ایک سا تھا یا امتیازی؟ دوسرا سوال یہ کہ چیف جسٹس پاکستان نے عدلیہ کو اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ سے کس قدر آزاد کیا اور اس کوشش کے دوران ان کا سول بیوروکریسی اور فوجی اسٹیبلشمنٹ سے رویہ ایک سا تھا؟ کیونکہ انہوں نے ریمارکس تو دل کو دہلا دینے والے دیے مگر کسی فوجی جرنیل سے لے کر ایک عام سپاہی تک کسی کے بھی خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ افتخار محمد چودھری عام آدمی کے چیف جسٹس تھے یا عوام ان کے ریمارکس سے ہی اپنے جی کو بہلاتے رہے؟ کیا عام آدمی کا عدلیہ پر اعتماد بڑھا یا کم ہوا؟ ان نکات پر بات ہوگی۔ سب سے پہلے بات کریں گے پیپلز پارٹی کے صابر امان صاحب سے، پیپلز پارٹی کا بھٹو صاحب کی پھانسی سے لے کر محترمہ کی عدالتوں میں پیشیوں تک اور آصف زرداری صاحب کی جیل بندی سے لے کر صدارتی حرم تک تعاقب پر عدلیہ سے گلا رہا ہے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ افتخار محمد چودھری کیسے چیف جسٹس تھے۔ بابر امان صاحب بہت شکریہ۔ آج چیف جسٹس نے بھی یہ بات کہی ہے کہ جمہوریت کے لیے بہت کام کیا گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جمہوریت کے لیے جو خدمت چیف جسٹس نے کی کسی اور نے نہیں کی؟ یہ تو مس کانڈکٹ ہوگا اسامہ اگر یہ کہا جائے کہ جمہوریت کی خدمت جسٹس افتخار نے کی۔ وہ کر نہیں سکتے، اس لیے کہ انہوں نے حلف لیا ہوا ہے کہ میں کسی کی طرفداری نہیں کروں گا اور فیئر اور فیور کے بغیر میں کام کروں گا، اس لیے یہ کہنا ان کے لیے ان کے منصب کے منافی بات ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے انٹرو میں یہ بات کہی کہ ان کے بڑے نقش رہیں گے پاکستان کی تاریخ پہ، ان کے ساتھ ساتھ بہت سارے داغ ہیں جو پاکستان کی تاریخ پہ رہیں گے۔ وہ داغ زیادہ نمایاں ہیں نقش
اگر کوئی بتا سکتے ہیں آپ تو ضرور بتائیے گا. اور خاص طور پہ عام آدمی کے انصاف کے حوالے سے میں اس پہ بھی کامنٹ کرنا چاہوں گا. ایک بنیادی بات یہ ہے کہ آج جو عرفان قادر صاحب کے ساتھ ان کا بحث مباحثہ ہوا مجھے معلوم نہیں ہے, میں نے پہلے کسی سے سنا اور ابھی میں آپ کے انٹرو سے وہ بات سن رہا تھا. عرفان قادر ایک عزت دار آدمی ہیں, عزت دار وکیل ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کا یہ نقص ہے کہ انہوں نے کسی ایل ایف او کے تحت حلف اٹھایا تھا تو جسٹس افتخار نے بھی پہلا حلف اسی ایل ایف او کے تحت اٹھایا تھا, اور حلف کس سے لیا تھا وہ فوٹیج بھی آپ نکال کے قوم کو دکھا دیجئے. اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ جسٹس افتخار صاحب کا سارا کیریئر وہ سیاسی ہے, اس میں نہ کہیں مساوات نظر آتی ہے, نہ کہیں توازن نظر آتا ہے, اور نہ ہی عام آدمی کے دروازے تک انصاف پہنچانے کا جو آئین کے پرنسپلز آف پالیسیز کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان کو سستا اور فوری انصاف ملے گا. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ نعرے سیاسی لگا رہے ہیں کہ آپ قدم بڑھائیں اور ملک بچائیں, اور یہی سیاسی نعرے لگانے والوں کے بارے میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ عدلیہ کے بارے میں جس طرح مرد آباد کہنا بالکل توہین عدالت اور غلط بات ہے, اسی طرح سے اس کو زندہ آباد کہنا بھی اس کے خلاف توہین عدالت ہے اور اس کو سکینڈلائز کرنا ہے. پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے ججز کا نام کبھی نہیں آتا تھا سوائے ان کے ججمنٹس کے حوالے سے. کبھی کہتے تھے جسٹس منیر کی فلانی ججمنٹ آ گئی, 200 کیس فلانے نے ڈیسائیڈ کر دیا. پاکستان کے اندر عدلیہ بہت اہم ادارہ ہے. کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے لوگوں کے انصاف کے بارے میں جو خواہشیں, ضرورتیں اور آدرش ہیں, جو نئی عدلیہ اب جو آج آزاد ہو جائے گی اب سے تقریباً 2 گھنٹے بعد, وہ انشاءاللہ العزیز پاکستان میں انصاف کا چہرہ روشن کرے گی اور اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے. یعنی اب تک انصاف نہیں ہوتا رہا, عام آدمی تو بڑے مقبول تھے. آج بھی آپ نعرے دیکھیں, عام آدمی سو موٹو لے کر پہنچ جاتا تھا, نیچے سے انصاف نہیں ملا, اس کو لگتا تھا کہ چیف جسٹس انصاف دیں گے. سیاسی جماعتیں جو ہیں اپنے کیس ان کے پاس لے جاتی تھی, ان کو لگتا تھا یہیں سے انصاف ملے گا. اعتماد تو پبلک کا بہت تھا, بڑے مقبول رہے ہیں. ایک ایک کر کے بات کر لیتے ہیں. پاکستان کی 65 سالہ تاریخ میں وہ کون سے چیف جسٹس صاحب ہیں جن کے دور میں عدالت کے اندر یعنی اس کے احاطے کے اندر پریسنٹس کے اندر لوگوں نے خودکشی اور خود سوزی کرنے کی کوشش کی؟ اس سے پہلے کوئی تھا؟ آنسر از نو. جن کو انصاف ملتا ہے وہ خود سوزیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں عدالتوں کے دروازوں کے اوپر. انصاف تھا سارے کا سارا بڑے مقدمات میں. آدھا پاکستان یہ کہتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے حق میں ہوتے تھے, آدھا کہتا ہے پیپلز پارٹی کے مخالفت میں فیصلے ہوتے تھے. آپ دیکھ لیجئے نا, ایک جس کے بارے میں سب ججز نے کہا, فاضل ججز جو اس وقت موجود ہیں سارے اس بینچ کا حصہ تھے تقریباً سوائے 2-4 کے, انہوں نے کہا جی بڑا ظلم ہوا ہے شہید قائد عوام کے ساتھ اور ہم اس ظلم کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں. اس ظلم کے درمیان میں اور مظالم بھی ہونا شروع ہو گئے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو شہادت کا مقدمہ ہے اس کے قانون میں لکھا ہوا ہے 30 دن کے اندر فیصلہ ہوگا, وہ فیصلہ نہیں ہوا. بہت بڑا واقعہ ہوا تھا. مجھے بی بی نے بھیجا, میں ان کی عدالت میں جا کے کھڑا ہوا. اس دن جسٹس جاوید اقبال بھی ان کے ساتھ بینچ میں بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا کہ کل 350 پاکستان کے شہری مارے گئے, پیپلز پارٹی کے جالے مارے گئے, جان سارانے بے نظیر مارے گئے. مجھے کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ بچ کے آ گئے. میں نے کہا سو موٹو نوٹس لیں, اس کا کوئی فیصلہ آج تک نہیں ہوا. اس لیے جو پاکستان کی لوور جوڈیشری ہے میں اس سے شکایت بالکل بھی نہیں کروں گا. ان کے پاس 200 مقدمے ہوتے ہیں. اور میں آپ کو وفاقی دارالحکومت کی بات بتاتا ہوں, آج بھی ججز دکانوں کے اندر اپنی عدالت چلاتے ہیں بیچارے, اور وہ باتھ روموں کے اندر جا کے اپنے ریٹائرنگ روم انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. ان کے لیے کیا ہوا, یہ کانفرنسیں ہوتی رہی اور میجسٹی ظاہر کی جاتی رہی, اور آگے پیچھے جو گھومنے پھرنے کا فائدہ ہے اس سے عدلیہ کے اندر اصلاحات کا نظام جو تھا وہ بالکل ہی برباد ہو گیا. اور اس کا سبب یہ تھا کہ عدلیہ 3 ٹیئرز کے اوپر ہوتی ہے. کورٹ آف فرسٹ انسٹنس, ایپلیٹ کورٹ, ہائی کورٹس بھی جن کو کہا جا سکتا ہے, کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں, فیڈرل شریعت کورٹ, اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان. جو آپ کہتے ہیں کہ جس کا یہاں نیچے سے گریونس ریڈریس نہیں ہوتا تھا, یہ تو سی آر پی سی میں تبدیلی ہو گئی تھی. سیکشن 22A اور 22B کے تحت آپ سیشن جج کے پاس جائیں, پرچہ وہ درج کروا دیتے ہیں. روزانہ ہزاروں پرچے پاکستان میں درج ہو رہے ہیں. بیسیکلی یہ کیریئر ان کا جتنا بھی ہے اس کو ہسٹری میں ہمیشہ ایک سیاسی کیریئر کے طور کے اوپر یاد رکھا جائے گا. اور ایک پہلو اور بھی, اور یہ بتائیے کہ عامریت کا انہوں نے کیا راستہ ہمیشہ کے لیے روک نہیں دیا ایک عامر کے سامنے کھڑے ہو کر؟ انہوں نے حلف لیا تھا, انہوں نے 3 سال دیے تھے. وہ اس بینچ کا ظفر علی شاہ کیس میں حصہ تھے. انہوں نے کہا کہ یو آر ون مین پارلیمنٹ, گو اینڈ رول دس کنٹری. وہ آپ نے تو نہیں فیصلہ کیا, نہ بابر اعوان نے کیا تھا.
اگر اس کے ساتھ لڑنے کی آپ بات کرتے ہیں تو پاکستان کی ساری سیاسی قیادت کو میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں، وہ لڑتی رہی ہے. پاکستان کی ساری بار ایسوسیشن کو میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں، وہ لڑتے رہے. انہوں نے کیا لڑائی کی جی؟ جب آغاز ہوا مارشل لا کا 12 اکتوبر 1999 کو، تو اس وقت تو جناب صدیقی صاحب چیف جسٹس تھے، وہ لڑے. انہوں نے کہا میں حلف نہیں لیتا. باقی لوگوں نے تو حلف لے لیا. وہ پہلا ایل ایف او تھا. اگر خرابی کی بنیاد رکھنے والے کو آپ کہیں گے کہ وہ ہیرو ہے تو پھر تو اللہ ہی مالک ہے. لیکن آج جس طرح آپ دیکھیں آج بھی ان کے لیے نعرے لگ رہے ہیں، ابھی بھی کیا وکلا ان کے ساتھ نہیں؟ ان کے اپنے صوبے کی کسی بار ایسوسیشن نے ان کو دعوت دی، ان کے اپنے صوبے کی ہائی کورٹ نے ان کو دعوت دی، ان کے اپنے صوبے کی بار کونسل نے ان کو دعوت دی، ان کے اپنی عدالت کی سپریم کورٹ بار نے ان کو دعوت دی، ان کی اپنی عدالت کی پاکستان بار کونسل نے ان کو دعوت دی، چاروں صوبائی ہائی کورٹس نے ان کو دعوت دی. اور یہ میں آپ کے پروگرام میں کہنا چاہتا ہوں آپ اس کی ضرور تحقیقات کیجئے گا، اور میں اس کا مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ یہ جو کھانے ہوئے ہیں آپ پتہ کرائیں اس کا بل کس نے دیا ہے. جو چاروں ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ نے نہیں ان کو الوداعیہ دعوت دی. یہ بتائیے آخری سوال، یہ تیرا شہر تو ہے شہر زلیخا جانا، وہ پیغمبر ہے جو دامن کو بچا لے جائے، یہ شعر آج آپ نے کالم لکھا، کیوں؟ یہ حسب حال تھا، اور مجھے کچھ لگ رہا تھا جب میں نے ایک تکبر کی انتہا کا کلمہ سنا تو آپ یقین کریں میں خوف زدہ ہو گیا. میں صوفیزم پہ بلیو کرتا ہوں اور میں خوف زدہ ہو گیا کہ کچھ ہوگا ضرور. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ہوگا جو آج ہوا ہے. میں نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح کی اس درجے کی بدمزگی اور اس درجے کی خرابی ہو، اور اس طرح سے آپ لوگوں کی بھی اور میڈیا کے اندر بھی. حالانکہ ٹھیک ہے جس نے فوٹیج حاصل کی اس کی بڑی کامیابی ہے، ان کا حق تھا، لیکن یہ خرابی کرنے والا بھی تو کوئی ہوگا نا. میڈیا ذمہ دار نہیں ہے، نہ میڈیا ہاؤس کو ذمہ دار قرار دیا جا سکتا ہے. اس لیے میں نے لکھا تھا، اور میں آپ کے پروگرام میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تاریخ کا سبق ہے وہ بھی یاد رکھنا چاہیے. اور وہ تاریخ کا سبق یہ ہے کہ تاریخ ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ یہ وقت کس کی رونت پہ خاک ڈال گیا. یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں؟ بہت شکریہ بابر اعوان صاحب، قانونی سینئر وکیل، آپ نے ہمیں وقت دیا. بہرحال ابھی بھی جو خطاب ابھی کیا ہے چیف جسٹس نے کہا کہ مورخ بتائے گا کہ ہم نے جو کیا کیسا کیا، اچھا کیا برا کیا. بہرحال بابر اعوان صاحب کا خیال ہے کہ تاریخ میں سیاست کے حوالے سے بہت زیادہ نام آئے گا چیف جسٹس کا. نیوز آر میں ملتے ہیں بریک کے بعد. محمد چودھری جب تک چیف جسٹس رہے اسٹیبلشمنٹ ان سے تنگ رہی. ان کے جاتے ہی ملک کے زبردست شکرانہ ادا کریں گے، سجدوں میں گریں گے. یہ جون 2005 کی بات ہے. میرے کولیگ ان دنوں کورٹ رپورٹنگ کیا کرتے تھے. تب جسٹس ناظم حسین صدیقی کی جگہ اگلے چیف جسٹس پاکستان کا فیصلہ ہونے والا تھا. پرویز مشرف کا دور تھا، گویا وہ ملک میں سیاہ و سفید کے مالک تھے. چیف جسٹس پاکستان کے عہدے کے لیے مختلف لابیاں متحرک تھیں. ملک کی ایک خفیہ ایجنسی کا سربراہ لاہور ہائی کورٹ سے آنے والے ایک جونیئر جج کو چیف جسٹس پاکستان یعنی سپریم کورٹ کا سربراہ بنوانا چاہتا تھا. مگر چودھری شجاعت حسین معلوم نہیں کیوں جسٹس افتخار محمد چودھری کا بازو پکڑ کر انہیں پرویز مشرف کے پاس لے گئے. ضامن کہیں یا سفارشی، چودھری شجاعت تھے. سو پرویز مشرف صاحب کے پاس نئے چیف جسٹس کے لیے افتخار محمد چودھری سے بہتر اور کوئی آپشن نہیں تھا. تب میرے اس کولیگ نے جسٹس افتخار محمد چودھری کی سنگن لینے کے لیے جسٹس خلیل الرحمان رمدے سے ملاقات کی. باتوں باتوں میں پوچھا کہ کوئٹہ والے افتخار چودھری کس طبع کے آدمی ہیں. جسٹس خلیل الرحمان رمدے جو ایک سخت گیر جج کی شہرت رکھتے تھے نے بڑی سہولت سے پنجابی میں جواب دیا، یار لوکی مینوں ایویں پاگل کہن دینے، اصل پاگل تے افتخار ہے. میرے کولیگ کا یہ کہنا ہے کہ مجھے جسٹس رمدے کے صرف اس جملے سے سمجھ لگ گئے، مگر پرویز مشرف کو سمجھنے میں 2 سال لگے. میرا یہ ماننا ہے کہ جسٹس افتخار محمد چودھری کی شخصیت کی پرتیں ابھی کھلنا باقی ہیں اور یہ کام وقت ہی کرے گا. اسٹیل ملز کی نچکاری پر سپریم کورٹ کا فیصلہ اور افتخار محمد چودھری کا ٹکا سا جواب پرویز مشرف کو پہلا جھٹکا تھا جس کی ضمانت چودھری شجاعت نے دی. وہ چودھری شجاعت 9 مارچ 2000 کی شام کو صورتحال کو کنٹرول نہ کر سکا. چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے کریڈٹ میں ہے کہ انہوں نے عدلیہ کے کندھوں پر سوار اسٹیبلشمنٹ کو جھٹک کر اتار دیا. کم از کم تاثر یہی ہے. مگر باریک بینی سے جائزہ لیا جائے تو شاید ایسا بالکل نہیں، کیونکہ جرنیلوں کی طلبیاں، افسروں کی معطلیاں، وزیروں کی پیشیاں، سیکٹریوں کی سرگوشیاں جس قدر افتخار چودھری صاحب کے دور میں دیکھی گئیں پہلے کبھی نہیں.
उनका दौर अदलिया के तहर्रुक का दौर था, सो मोटो दौर। इसके बावजूद देखना होगा कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के जाने पर क्या एस्टेब्लिशमेंट सुख का सांस ले रही है। इसी बारे में बात करेंगे। आसमा जहांगीर साहिबा किसी तारीफ की मोहताज नहीं, सीनियर कानूनदान हमारे साथ हैं। आसमा जहांगीर साहिबा, वो लोग जो नारे लगाते थे जानसार बेशुमार बेशुमार, अब इस तरह की बात होने लगी है कि चीफ का जो यार है गद्दार है, यानी नायब सदर सुप्रीम कोर्ट बार का वो इशाया गर्दे, तो उसकी रुकनियत ही आज मुअत्तल कर दी गई है। क्यों ऐसा हो रहा है? एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं सबके पीछे? देखिए, मैं आपसे ये अर्ज़ करती हूँ कि जब मैं इलेक्शन लड़ रही थी उस वक़्त बार वाक़तन बहुत डिवाइडेड थी, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं वो नाला होते चले गए और लोगों को नज़र आना शुरू हो गया कि यहाँ पे एक तो क्रोनिज़म बहुत है, नेपोटिज़म बहुत है। फिर माजरत के साथ जब चीफ जस्टिस साहब के अपने बेटे का केस आया तो बहुत सारे लोग बड़े डिस्टर्ब्ड हुए, और हमारे वकीलों की तो यही ख्वाहिश होती है कि आप केसेस लगाएं और बग़ैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के लगाएं, जो नहीं हुआ। दूसरा ये होता है कि आप मीडिया से ज़रा थोड़ा सा एक डिस्टेंस रखें ताकि मीडिया ट्रायल लोगों का ना हो, वो भी नहीं हुआ। फिर हम चाहते हैं कि जजेस जो आप अपॉइंट करते हैं वो मेरिट पे किए जाएं, वो भी नहीं हुआ। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वकील जो हैं वो नाराज़ होने लगे। दूसरी बात ये है उसामा कि हमारी बार एसोसिएशंस जो हैं बहुत पुरानी हैं, इनकी जदोजहद बहुत पुरानी है, और जब आप बार एसोसिएशंस के नुमाइंदों को नहीं इज़्ज़त देंगे तो वो भी फिर आपको इज़्ज़त नहीं देंगे। तो इस दफ़ा ये एक बड़ा अजीब सा सिलसिला हुआ कि बार के सदर फ़ोन करते रहे रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार ने वापस फ़ोन करना गवारा नहीं किया, बार के रिप्रेजेंटेटिव्स को बिल्कुल किसी किस्म की नौयत से किसी कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। तो जब आप उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं तो फिर उनका खाना भी क्या आपके लिए इम्पोर्टेंस रखता है। इसलिए ये नहीं कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने खाना नहीं दिया, पाकिस्तान बार काउंसिल ने नहीं दिया, कराची हाई कोर्ट बार ने इन्विटेशंस दे के वापस लिए, लाहौर हाई कोर्ट बार ने नहीं दिया, पेशावर हाई कोर्ट बार ने नहीं दिया, कोयटा हाई कोर्ट बार ने नहीं दिया। और मैं तो इस चीज़ के हक़ में हमेशा रही कि आपको ट्रेडिशंस कायम रखनी चाहिए, मगर जब मुझे ये दलाइल दिए गए कि जब वो हमें किसी खातिर नहीं रखते और बार एसोसिएशंस को स्वाय इस्तेमाल करने के उनके नुमाइंदों की वो इज़्ज़त नहीं की जाती, स्वाय उसको कि उनको कहा जाए कि आप अब हमारे लिए यहाँ पे एक मजमा इकट्ठा कर दें और हम टीवी पे आके उनको एड्रेस कर लें, तो ये हमारा काम नहीं है करना। लेकिन जो मुल्क में जबरदस्त थे, जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, उन्हें कानून का बंद बनाया, जनरल हो, बड़े बड़े अफसरान हो, एस्टेब्लिशमेंट से उनका ताल्लुक हो, चाहे वजीर आजम हो। देखें, चीफ साहब जो हैं वो बहुत बड़े कारीगर हैं, बड़े कारीगर शख्स रहे, और हम तो वो देखते रहे पूरी सिलसिला ही। रिमार्क्स और होते थे, जजमेंट और होती थी, कहना कुछ करना कुछ। और फिर मुझे आप एक जजमेंट उनकी बता दें, मासवा जो कुछ जजमेंट्स हैं जो मैं 3 या 4 समझती हूँ ऐसी हैं जिनको मैं समझती हूँ वाकई बुनियादी हकूक़ के ये जो है उसको एडवांस करती हैं। उसके अलावा तो उनकी कोई ऐसी जजमेंट नहीं है जिसको मैं समझती हूँ कि उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस जो है वो फंडामेंटल राइट्स का उसको जामे शक्ल दी हो या उसको पुख्ता किया हो। वैसे ख्वाजा सरा वाली एक जजमेंट है, मैं उसको बहुत अच्छा जजमेंट समझती हूँ। वहाँ पे एक रेप विक्टिम औरत की जजमेंट है, लड़की की, वो मैं बहुत अच्छी जजमेंट समझती हूँ। बाकी जो उनकी सियासी जजमेंट्स रही हैं वो तो एक कारीगर की जजमेंट्स है ना, या आप देखें करप्शन के केसेस की जो जजमेंट रही हैं, किस तरह हाइप पे चीज़ों को ले जाया गया, फिर उसके बाद उसका नतीजा नहीं नज़र आया। इसी तरह बहुत सारे ऐसी भी जजमेंट्स हैं, जैसे आप देखें मन्नू भील की, इतना शोर और शराबा पड़ा, मन्नू भील के बच्चे कहाँ गए, मन्नू भील की बीवी कहाँ गई, उसके बाद वही मन्नू भील बेचारा हैदराबाद प्रेस क्लब के बाहर बैठा हुआ है। इसी तरीके से आपको याद होगा कि डिप्टी रजिस्ट्रार एक उमाद साहब थे शायद, उनका एक इंतकाल हो गया, मर्डर हुआ, बहुत शोर शराबा हुआ, कुछ समझ नहीं आई कि बाद में क्या केस हुआ। इसी तरीके से कराची में मई में जब चीफ जस्टिस साहब वहाँ गए थे, हमारे बहुत सारे कोलीग्स मारे गए और क्या दहशत वहाँ पे फैलाई गई, तो वो केस कोई नहीं पकड़ा गया। बाद में 18th अमेंडमेंट का केस है, अभी तक वो सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है, उसका कुछ नहीं हुआ। मेमो केस खुद देख लें, अब सदखाने में पड़ा है।
تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو سوالیہ ہیں اور بہت سارے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں جس کو ہم بار بار دیکھتے ہیں، مگر چلیں، میں کہتی ہوں اب چلے گئے، خیریت سے گئے، خدا تعالیٰ ان کو خوش رکھے، مگر آنے والی جوڈیشری کی منت کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے آپ میڈیا کے لیے انصاف نہ دیں، آپ آئین اور قانون کے مطابق انصاف دیں۔ اسٹیبلشمنٹ، ملک کی پاورفل اسٹیبلشمنٹ کے لیے کیسے جج رہے؟ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک طرح سے ان کے حامی بھی تھے، ایک طرح نہیں بھی تھے، اس لیے کیونکہ انہوں نے سویلین جو جمہوری روایات تھیں یا سویلین جمہوری نظام جو تھا اس کو کافی ڈسٹرب رکھا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ پرائم منسٹر ہوں تو آپ کو روز صبح اٹھ کے ایک مصیبت پڑی ہو کہ آج چیف صاحب کا غصہ کہاں نکلے گا، تو آپ نے کیا گورننس کرنی ہے؟ جو بندہ آپ لگائیں وہ کہیں کہ نہیں میری مرضی کا لگاؤ، تو وہ پھر آپ کیا کریں گے؟ تو یہ ذرا مشکلات ہیں۔ نیب کو انہوں نے ٹکنے نہیں دیا، کسی نیب کے چیئرمین کو نہیں ٹکنے دیا۔ اب ہر جگہ تو ان کی مرضی کے لوگ نہیں آ سکتے ہیں، اور وہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے تھے جو ان کے فیورٹس تھے جن کو وہ ہر جگہ لگاتے تھے جی، تو یہ کام اس طرح چل نہیں سکے گا۔ اب آپ کی باتوں سے مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ کو کہیں تعصب نظر آیا چیف جسٹس میں۔ تعصب تو تھا، نظر کیا آیا بھائی، تھا۔ اب وینڈیٹا کم تھا، آتے ہی پہلے انہوں نے ججوں کو نکلوایا، اور پھر جب جج نکلے تو جو جج پی سی او کے نہیں بھی تھے جنہوں نے اوتھ لی تھی چیف جسٹس ڈوگر کے ہاتھ سے، کتنا بھی مجھے اختلاف ہو ڈوگر چیف جسٹس کے ساتھ اور ہے، مگر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کی ججمنٹس تو رہیں گی مگر ان کے اوتھ لینے والے ججز کو برخاست کر دیا۔ اسی طرح سٹنگ ججز کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس دیا، پہلے دیا نوٹس انہیں، کہا کہ یہ کام نہیں کریں گے، پھر کہا وہ جج ہی نہیں تھے۔ دیکھیں یہ کہاں یہ مسالے آپ کو ملتی ہیں کبھی؟ وقت کے پہیے کو واپس گھماتے ہیں۔ 9 مارچ 2007 ایک چیف جسٹس عامر کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، کیا پھر آسما جہانگیر قیادت کرے گی ایسی کسی تحریک کی جو اس کے لیے چیف جسٹس کے حق میں ہو؟ جی بالکل، میں بالکل تحریک میں حصہ لوں گی، میں ہر ملٹری ڈکٹیٹر کے خلاف ہوں اور اس کے تحریک کے خلاف میں بالکل حصہ لوں گی۔ میں جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کے حق میں ہوں اور اس کے لیے جو کچھ مجھے کرنا پڑے گا میں ضرور کروں گی۔ اگر ہمیں یہ لوگ خود عدلیہ جو کہ پہلے بھی کرتے رہے اور اب بھی ہوا، اگر یہ ہمیں لیٹ ڈاؤن بھی کریں گے تو ہمارے جو اصول ہیں وہ تو وہی رہیں گے ہمیشہ، اور ہماری جدوجہد تو ہمیشہ سے یہی تھی اور رہے گی۔ بہت شکریہ آسما جہانگیر صاحبہ، سابق صدر سپریم کورٹ بار اور وکلا تحریک میں بھی شامل رہیں۔ وہ کہتی ہیں مایوسی ضرور ہوئی لیکن اگر پھر کبھی ایسا موقع آیا تو وکلا تحریک اگر چلی اس معاملے پر کسی عامر کے سامنے کھڑے ہونے پر تو پھر بھی وہ اس کا حصہ ضرور بنیں گی۔ نیوز آر میں ملتے ہیں بریک کے بعد۔ جسٹس افتخار محمد چودھری نے انسانی حقوق کی پامالیوں پر اقتدار کے ایوانوں میں لرزہ طاری کیا۔ ایک عام آدمی کا چیف جسٹس پھر کوئی بن پائے گا؟ کروڑوں دلوں کا سوال ہے۔ افتخار محمد چودھری کو بطور چیف جسٹس پاکستان جس قدر عوام میں پذیرائی ملی کوئی جج اس کا صرف خواب ہی دیکھ سکتا ہے۔ افتخار محمد چودھری کو عدالتوں میں کھڑی بوڑھی عورتوں کو اپنے لاپتہ بیٹوں کی بازیابی کی کوششوں پر جھولیاں پھیلائے دعائیں دیتے بہت سو نے دیکھا ہے۔ کچھ کے نزدیک ان کے ساتھ عوام کا بے لوث لگاؤ صرف پرویز مشرف کی نفرت کے سبب تھا۔ جو بھی ہو یہ طے ہے کہ عام آدمی کو چیف جسٹس سے 9 مارچ کے بعد بہت سی امیدیں وابستہ ہو گئی تھیں۔ تبدیلی کے خواب دیکھنے والے بڑے بڑے جان نثار اور وکلا فیض احمد فیض کے سارے خوابوں کو جسٹس افتخار چودھری کے ذریعے پورا ہوتا محسوس کر رہے تھے۔ ان امیدوں نے ایک آگ جگائی اور لوگ دیوانہ وار پرویز مشرف کے ہر فیصلے کے خلاف ہوتے گئے۔ خواب دیکھنے والی آنکھوں میں انگارے دہکنے لگے، مگر بحالی کے بعد خواب ادھورے رہتے محسوس ہونے لگے۔ سب سے پہلا پتھر علی احمد کرد کی طرف سے آیا، اعتزاز گئے، پھر آسما جہانگیر بھی ناقد ہوئی۔ پچھلے 4 سال وکلا کا وہ گروپ جو چیف جسٹس پاکستان کے قریب سمجھا جاتا ہے بار کی سیاست میں شکست پر شکست کھا رہا ہے۔ ملک کی 5 ہائی کورٹ بارز چیف جسٹس کو الوداعیہ نہیں دے رہی، سپریم کورٹ بار بھی ناراض ہے۔ سپریم کورٹ بار کے نائب صدر رانا نعیم سرور نے ہمت کی اور چیف جسٹس کو آج شب عشائیہ پر بلایا۔ سپریم کورٹ بار نے اسے بغاوت سمجھا اور رانا نعیم سرور کی رکنیت ہی معطل کر کے چیف جسٹس کو بار کے ایک عہدیدار کی طرف سے دیے جانے والا عشائیہ کا اعزاز چھین لیا۔
कल तक नारा था चीफ तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार। आज वकला की अक्सरियत ये नारा लगा रही है कि जो चीफ का यार है गद्दार है गद्दार है। ये वक्त की सितम ज़रीफ़ी है, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की गलतियों का खमियाजा है या फिर किसी शातिर की चाल। वकला में तो जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी मकबूल ना रह सके। सवाल है कि क्या आम आदमी आज भी उन्हें हीरो समझता है? बात करते हैं जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद से, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जस्टिस साहब, ये क्या हो गया? ये मुतनाज़ा क्यों बना दिया गया चीफ जस्टिस को? देखें, गुजारिश ये है कि इन्होंने बहुत अच्छे काम किए। इन द सेंस आप देख लें कि जुडिशल हिस्ट्री को देखें और मौलवी तमीज़ुद्दीन से आप शुरू करें तो उस जो पहली हमारी हिस्ट्री थी, ये जुडिशरी हमेशा जो है एग्जीक्यूटिव या मिलिट्री डिक्टेटरशिप के अंडर ही रही, तो इन्होंने उससे तो अपने आप को आज़ाद करवा लिया। फिर दूसरी बात है कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट थी, लेकिन कुछ लोगों का भी कसूर है, मीडिया का कसूर है, कुछ हम सब का कसूर है, तो इसको एक पॉपुलर कोर्ट का खिताब दे दिया गया। अच्छा, जब पॉपुलर कोर्ट का खिताब दे दिया गया तो फिर इसमें कुछ ऐसी बातें बीच में आती रही कि इसमें डिसिप्लिन और डेकोरम जो है उसका फुकदान आया। जहां बहुत अच्छी बातें हुई, कुछ इस किस्म की बातें हुई। फिर जो है ये जो इस किस्म के मामलात आए तो वो लोग जो है कुछ इंतज़ार तो करते रहे, वक्त पर नहीं बोले, लेकिन अब जब उनको आ गया वो दिन आ गया तो अब सारे जो है, जैसे वो कहते हैं ना, बरसात जब आती है तो वो बोलना शुरू। तो मेरा ख्याल है इसमें जो हमसे कुछ बहुत अच्छे जो काम हुए, तो जहाँ से थोड़ी गलतियाँ हुई तो वो गलतियों की वजह से जो है ना ये दिन देखना पड़ रहा है। ये मीडिया में अवाम में मकबूल होना तो अच्छी बात है। चीफ जस्टिस को लोग समझते थे हमारा चीफ जस्टिस है। देखें ना, मैं आपको यही बात बड़ी दिलचस्प, आपने अच्छा देखिए, सुप्रीम कोर्ट का काम यह है कि आइन और कानून के मुताबिक फैसले करे। सुप्रीम कोर्ट को इस बात की परवाह नहीं होनी चाहिए कि जनाब ये जो हम फैसला कर रहे हैं कि इसमें लोग, इसमें जो उसको पॉपुलर फैसला होगा या लोगों में पजराई होगी या नहीं। मैं कहता हूं कि ये इस बात की बिल्कुल परवाह, लेकिन पिछले कुछ अरसे से इस चीज का ख्याल रखा गया कि नहीं, ये भी, और ये जो सब्सिडी का जो जाते जाते ये फैसला कर गए हैं, ये भी तो शायद लोगों, इसमें देखे ना, मीडिया वालों तो बड़ी हेडलाइन लगाई कि चीफ जस्टिस साहब जाते जाते भी लोगों को जो है वो मिठाई दे गए या इस किस्म की चीजें दे गए। तो देखिए, अगर कानूनी और आईनी तौर पर देखा जाए तो मेरा ख्याल ये पॉलिसी मैटर था। जैसे मिसाल को मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो सब्सिडी की बात है, चले आपने सब्सिडी दे दी तो मेरे भाई ये सब्सिडी का फायदा मुझे भी होगा। गो के मैं अल्लाह का शुक्र इस पोजीशन में हूं कि मैं बिजली का बिल जो है चाहे उसमें बढ़ भी गया था दे सकता हूं। हमें जो गवर्नमेंट को जो सब्सिडी देती है, पॉलिसी साथ बनाने वाले हों, तो उनको इस बात का ख्याल रखा जाता है कि ये सब्सिडी ऐसे लोगों को दी जाए जो बिल्कुल ही बेचारे पिसे हुए लोग हैं। दूसरा, ऐसे लोगों को दी जाए जैसे कि इंडिया ने एग्रीकल्चर सेक्टर में दी हुई है, वो कहते हैं कि इनको हमने सब्सिडी तो दी, ये इनका फायदा तो हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली इसकी वजह से जो प्रोड्यूस होगा वो एक दौलत होगी जो मुल्क की दौलत है, वो जरूरत है। तो ये अल्टीमेट कुछ ऐसी चीजें, इसीलिए कहते हैं कि जो पॉलिसी मैटर्स हैं इसमें अदालत को हद्दुल इम्कान जो है वो अवॉइड करना चाहिए। सही। आपने मीडिया में ये बात कही कि जब आप चीफ जस्टिस के खिलाफ कोई बात कही तो आपके मौकिल आपसे केस वापस ले गए, जिससे आपको माली नुकसान भी हुआ। तो ये क्या हो गया? हामी मुकला, मुखालिफ मुकला, ये बातें शुरू हो गई। देखिए, ये मुझे दुख है इस बात का, ये नहीं होना चाहिए था, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब बात बड़ी सीधी सी है कि अब मसला ये, देखिए मैंने डिसिप्लिन और डेकोरम को क्यों बात की है। देखिए, जिस वक्त हमने प्रोफेशन में 77 में आए और बाद में भी एक वक्त गुजरा, तो ऐसा भी हुआ कि मिसाल के तौर पर अगर किसी ने कोई गलत बात की या कोई दूसरी, अगर मिसाल के कोई सही काम भी कर रहा था तो अगर किसी सीनियर ने उसको रोका तो उसने उसके साथ बहस नहीं की। ये एहतराम का, मोहब्बत का एक रिश्ता था और वो मानते थे। लेकिन इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि तसद्दुक़ जिलानी साहब के लिए आने वाले दिनों में जो कुछ चैलेंजेस होंगी, जो मुश्किलात होंगी, जो काम उनको करना है, वो डेकोरम और डिसिप्लिन का बहुत ख्याल रखना है। बदकिस्मती से इस पौने 5 साल में डिसिप्लिन बहुत खराब हुआ। और ये जो जिस वाक़े का आप इशारा कर रहे हैं, और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में एक और वाक़या हुआ जो कुछ वकला जो है मुख्तलिफ शहरों से आए और वो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, तो ये एक बहुत गलत बात थी। ये डिसिप्लिन से रिलेट करती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी अदालतों में वो तमाम वो डेकोरम और डिसिप्लिन वापस लाएं जो कि मौजूद था जिस वक्त मेरे जैसे लोगों ने प्रोफेशन को ज्वाइन किया था। ये तनकीद भेजा होगी कि मीडिया के कहने पर सो मोटो लिए जाते थे और एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से कुछ बहुत ज्यादा ताल्लुक रहा चीफ जस्टिस का। नहीं, मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए कि देखिए गुजारिश ये है कि दुख वाली बात है, क्योंकि देखिए गो के आप भी जानते हैं
لوگ تو اب جو ہے نا جمعہ 8 دن ہوئے ہیں ان کے جانے کو، جب گارنٹی ہو گیا تو تنقید کرنا شروع ہو گئے ہیں. میرے جیسے لوگ تو بہت عرصے سے تنقید کر رہے تھے، لیکن گزارش یہ ہے کہ یہی تو وہ چیزیں تھیں جن سے اوائڈ کرنا چاہیے تھا. مثال کے طور پر اگر آپ کوڈ آف کنڈکٹ دیکھ لیں نا، تو اگر کوڈ آف کنڈکٹ پر 10% 15% بھی جو ہے عمل درآمد کیا جاتا تو آج یہ حالات نہ ہوتے. مثال کے طور دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو ایک اور چیلنج جو تصدق صاحب کے لیے ہوگا وہ یہ کہ یہ جب ہائی پروفائل کیس چلتے ہیں نا، تو اگر آپ 2 گھنٹے کی پروسیڈنگ اٹھا لیں تو بعض اوقات پتہ چلتا ہے کہ اس میں 1.5 گھنٹہ تو آبزرویشن آتی رہتی ہیں. دیکھیں نا، تو میرا خیال ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ آنے والی سپریم کورٹ تو وہی ہے جو چینج آف گارڈ ہوا ہے، ان کو یہ طے کرنا پڑے گا. ایک بات یہ کہ 184(3) کی جو جسٹکشن ہے اس پر ایک بڑا بینچ بنائے، 5 جج صاحبان سینئر بیٹھے ہیں، 7 سینئر جج صاحبان بیٹھے ہیں یا 9 بیٹھے ہیں. تو یہ جتنی بھی ججمنٹ آئی ہیں بشمول وہ تمام ججمنٹ جو جسٹس افتخار چودھری صاحب کے زمانے کی ہیں وہ بھی ورتھ کنسیڈریشن ہے، بڑی اچھی ججمنٹ ہے. ان سب کو کنسیڈر کرنے کے بعد جو ہے نا ایک لینڈ مارک اور فائنل ججمنٹ دے ان تمام چیزوں کو کنسیڈر کرنے بعد. تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ کو 184(3) کی جب جسٹکشن ایکسرسائز کریں گے تو آپ کو جو اس کے پیرامیٹرز اس کو وہ کانشیس ہوئیں گے. دوسری بات یہ زیادہ اہم ہے، دیکھیں 184 کی جسٹکشن ضرور ہے سپریم کورٹ میں، لیکن سپریم کورٹ صرف 184 کے لیے نہیں بنی. اگر 184 ہی کے لیے بنانی ہوتی تو پھر آپ کو یاد ہوگا کہ چارٹ آف ڈیموکریسی میں یہ کہا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائی جائیں، وہ 184 والی تھی. تو اصل یہ عدالت جو ہے اس کا بنیادی کام یہ بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں بنیادی کام ہے کہ اس میں آئین کے تحت اپیلیں لگتی ہیں، پٹیشن لگتی ہیں، مختلف قوانین کے خلاف سپریم کورٹ میں پٹیشن لگتی ہیں. اگر آپ نے یہ سارا کام جو 184(3) کا جس میں میڈیا میں بڑا چرچا رہتا ہے، بڑی تعریفیں رہتی ہیں، اگر اس کی وجہ سے وہ کام سفر ہوا ہے اور یقیناً بہت سفر ہوا ہے، اور یہ یقین جانے ایون امپریزن فار لائف جو کیسز جو ہیں وہ انفیکشس ہو جاتے ہیں، ان کے فیصلے نہیں ہو پاتے. تو یہ جو ہے دیکھیں نا، اگر آپ نے اس کی کاس پر یہ کام کیا تو میرا خیال یہ کوئی اتنے اعزاز کی بات نہیں ہے. لیکن میں پھر بھی کہوں گا چلو جو ہوا سو ہوا، اب آپ کو بیلنس لانا پڑے گا. آپ وہ کام ضرور کریں لیکن ایک لائن ڈرا کریں اور سائملٹینیسلی جو ریگولر سائٹ پر آپ کے پاس کام آتا ہے اس کی طرف بھی زیادہ توجہ دیں. تو میرا خیال ہے پھر آنے والے دن ہمارے لیے یقیناً بہتر. آخری سوال، آپ جو نئے چیف جسٹس ہوں گے تصدق جیلانی صاحب، وہ تو کہتے ہیں کہ افتخار محمد چودھری ان کے آئیڈیل ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اسی طرح سے افتخار محمد چودھری صاحب کا جو دور تھا وہی آگے بڑھے گا؟ کیا ہوگا؟ نہیں دیکھیں، میں آپ کا دیکھیں جو کچھ آپ نے اشارہ کیا نا کہ فلاں جج صاحب نے یہ کہا فلاں، دیکھیں ایک چیف جسٹس ہیں، اتنا عرصہ رہے ہیں، جاتے ہوئے ان کو رخصتی کلمات جو ہے ہمیشہ لوگ اچھے الفاظ میں کرتے ہیں. تو اگر انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے تو کوئی اس میں بری بات نہیں. باقی آنے والے دنوں میں کیا کریں گے بھائی جی؟ آنے والے دنوں میں ان کو وہی کرنا ہے، کہنا ہے جو قانون کہتا ہے، جو آئین کہتا ہے. گو کہ اگر پہلے سے کوئی پریسیڈنٹ موجود ہیں یقیناً ان پریسیڈنٹ کو پیش بھی کیا جائے گا، اس کو ریفر بھی کیا جائے گا، کنسیڈر بھی کیا جائے گا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر افتخار صاحب کو 184 کے تحت کوئی جوریسڈکشن تھی اور انہوں نے ایکسرسائز کر کے ججمنٹ دی، تو جو آنے والے جو کل سے جج صاحبان بیٹھیں گے ان کے پاس بھی تو وہی اختیار ہے جو ان کے پاس تھا. تو وہ بھی اچھا، پھر انہوں نے آپ کو یاد ہوگا یہ سندھ ہائی کورٹ بار کی ججمنٹ میں انہوں نے ایون جسٹس منیر صاحب کی ججمنٹ، انوار الحق صاحب کی ججمنٹ جو یہ جو ٹیک اوور کے حوالے سے تھی اس کو سیٹ اسائیڈ کیا. تو بھائی وہ آنے والے بھی اس کو ریکنسیڈر کر دیں گے، جیسے کہ میں نے اشارہ کیا کہ بڑا بینچ بنایا جائے. تو یہ جو ہے وہ قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کریں گے اور وہی کرنا چاہیے. پریسیڈنٹ یہ لیگیسی والی اس میں کوئی بات نہیں ہوتی. پریسیڈنٹ ضرور کنسیڈر ہوتی ہیں لیکن لیگیسی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے. یعنی آنے والے وقت میں مقبول نہیں بلکہ قانون اور آئین کے تحت فیصلوں پر زیادہ توجہ دینا ہوگی. نیوز آر میں ملتے ہیں بریک کے بعد. ادھر نئے آرمی چیف کنٹرول لائن کے دورے پر تھے، ادھر عالمی ذرائع ابلاغ نے رپورٹ دے دی پاک بھارت جنگ ہوئی تو پورے 2 ارب انسان مریں گے. اگر آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے تو اس کو بیچ کر سائیکل لے لیں، گاڑی ہے تو گھوڑا گاڑی خرید لیں، کیونکہ گیس بند ہے، سی این جی غائب، پیٹرول والوں کی بھی ہڑتال ہے اور ایندھن کا بحران بہت جلد پنجاب سے کراچی تک پھیلنے والا ہے. خبر یہ ہے کہ پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے منافع نہ بڑھانے پر پورے پاکستان میں پیٹرول پمپس بند کرنے کی دھمکی دے دی ہے. پیٹرول بندش کا غضب فی الوقت بہاولپور، ملتان، راجن پور، جھنگ، ساہیوال اور فیصل آباد، سرگودا اور ان شہروں کے ارد گرد چھوٹے علاقوں کے شہریوں پر نازل ہو رہا ہے، جہاں پیٹرول 200 روپے لیٹر سے بھی مہنگا بک رہا ہے.
यकम जनवरी से कराची और लाहौर में पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए तो शहरियों पर गजब के पहाड़ टूट पड़ेंगे। कराची में पहिया जाम हुआ तो माशी नुकसान की सूरत खमियाजा पूरा मुल्क भुगतेगा। तवानाई बहरान के हवाले से प्लानिंग कमीशन के इंकशाफात बड़े हौलनाक हैं, जिसके मुताबिक 3 महीने गैस बंद करने से 50,000 के करीब छोटी बड़ी फैक्ट्रियां बंद होंगी। जहां काम करने वाले लाखों कारकुन बेरोजगार हुए तो अमन अमान का मसला संगीन सूरत इख्तियार कर जाएगा। जराइम की शरह ही नहीं बढ़ेगी बल्कि महंगाई का तूफान भी आएगा। मईशत का भट्टा कैसे बैठेगा अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। क्या वजीर आजम को खबर है? एक सवाल पेट्रोल बेचने वालों से भी है कि क्या उन्हें अवाम की मुश्किलात का जरा सा भी एहसास नहीं, सिर्फ अपने मुनाफे की फिक्र करना बेहिसी और मादा परस्ती नहीं तो और क्या है? इसी पर बात होगी। हमारे साथ हैं पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल समी खान। अब्दुल समी खान साहब, बहुत शुक्रिया। क्यों आप हड़ताल के बारे में कह रहे हैं? लोग तो पहले ही परेशान है, सीएनजी मिल नहीं रही, कई जगह पर 200 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है, इससे तो बहुत बड़ा बहरान आ जाएगा। देखिए, बात यह है कि जब नुकसान में कोई इंडस्ट्री चलती है या बिजनेस होती है तो वो चला नहीं सकता। हमारी मीटिंग हुई थी लास्ट मंथ और सेक्रेटरी और मिनिस्टर ने हमसे ये वायदा किया था कि हम दिसंबर में आपके जो मुनाफा है उसको हम बढ़ा देंगे। और उसकी वजह ये थी कि हमसे ये तय हुआ था कि हर साल हमारा रिवाइज होगा, जो इन्फ्लेशन हो रहा है उसको उस हिसाब से बढ़ा देंगे। हमारा एक दरीना मुतालबा था कि हमें 5% हमें मुनाफा मिलना चाहिए और ये गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था और एक कमेटी बनाई थी उस वक्त जिस वक्त 3 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होती थी, शेल, काल्टेक्स और पीएसओ, और चौथा मैं उनके हेड थे और चौथा मैं था। तो हमने कोई 4-5 महीने इस पर काम किया और ये गवर्नमेंट को हमने रिकमेंड किया कि जनाब आप हमें 5% और OMCs को 4% मुनाफा दें। लेकिन वो 95 से 99 तक कोई इस पर अमल नहीं हुआ। जब सेक्रेटरी अब्दुल्ला यूसुफ साहब आए तो उनसे हमने मीटिंग की और वो समझ गए कि इनको बहुत तकलीफ़ है, तो उन्होंने कहा कि हम आहिस्ता आहिस्ता जो हमारा एग्रीमेंट हुआ उसको हम बढ़ाते रहेंगे। तो सन 2 तक 4% हमारा मुनाफा हो गया। साहब, ये बताइए क्या ये हड़ताल ही रास्ता है? इससे तो पहले सीएनजी का बहरान है, ये भी बड़ी खौफनाक सूरत पेश की जा रही है कि इससे तो बेरोजगारी बढ़ेगी, चीज़ों की कीमतों में इजाफा होगा। अगर आपने भी हड़ताल कर दी, पेट्रोल भी ना मिला तो लोग क्या करेंगे? आप अदालत चले जाएं, कोई और हल निकालें इस बात का। देखिए, हमने अभी तक पूरे पाकिस्तान को बंद करने का कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है और हम अभी इंतज़ार कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का। ये तो लोकल जो वहाँ परेशानियाँ थी 6-7 अजला में, उन्होंने एक तो वहाँ की मजिस्ट्रेट और वहाँ के DCO ये सब परेशान कर रहे थे। दूसरा उनका जो मुतालबा है वो ये है कि इनके डिपो जो हैं वो बहुत फासले पे हैं और वो जो फासले पे हैं उनके वहाँ प्रोडक्ट नहीं लाते हैं, और अगर वो प्रोडक्ट लाते भी हैं तो वो किराया ज़्यादा लेते हैं। तो वो और जगहों के मुकाबले में उनका मुनाफा तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। तो उन्होंने हमसे पूछा, हमने कहा भाई आप अगर वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर सकते हैं और ये अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं तो आप उसको कोशिश करें, मगर वहाँ कोई सुनाई भी नहीं हुई। मैंने तो चीफ मिनिस्टर को भी हड़ताल पर चले गए। आप ये बताइए, कराची और सिंध में तो हड़ताल नहीं करेंगे आप किसी भी सूरत? नहीं, अभी तो नहीं करेंगे, अभी नहीं। जब हमारा अगर उन्होंने जो वायदा किया मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने, वो अगर हमारा जो मुनाफा नहीं बढ़ाया तो फिर तो हमें करनी पड़ेगी। सही, बहुत शुक्रिया अब्दुल समी, चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स, आपने हमें वक्त दिया। अभी तो हड़ताल का इम्कान कम है, अल्लाह ना करे हड़ताल करनी पड़े, क्योंकि फिर कराची में भी अगर पेट्रोलियम की मसनूआत नायाब हो गई तो फिर बहरान शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। कल आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ लाइन ऑफ कंट्रोल पर थे। आर्मी चीफ ने अगले मोर्चों का दौरा किया और जवानों से मुलाकात की। इधर जनरल राहिल शरीफ का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा मुकम्मल हुआ, उधर आलमी इदारे ने पाक भारत एटमी जंग के बारे नई तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी। ये रिपोर्ट नोबेल इनाम याफ्ता इंटरनेशनल फिजिशियन फॉर प्रिवेंशन ऑफ न्यूक्लियर वॉर ने जारी की है।
یہ کوئی حقیقت ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ نئی تحقیق کہتی ہے کہ اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان ممکنہ طور پر ایٹمی جنگ ہوئی تو یہ 2 ارب انسانوں کی جان لے گی، دنیا سے تہذیب کا ممکنہ طور پر خاتمہ ہو سکتا ہے۔ خوفناک انکشاف یہ بھی ہے کہ اس جنگ سے صرف پاکستان اور بھارت ہی متاثر نہیں ہوں گے بلکہ پوری دنیا پر اس کا اثر پڑے گا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایٹمی جنگ چاہے محدود پیمانے پر ہو پھر بھی اس سے فضا میں موسمی تبدیلی پیدا ہوگی جس کے زمین پر تباہ کن اثرات ہوں گے۔ فصلوں کی پیداوار انتہائی کم ہو جائے گی، دنیا میں قحط پڑ جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق ایٹمی جنگ سب سے زیادہ آبادی والے ملک چین میں خوراک کی شدید قلت پیدا کر دے گی۔ عالمی ادارے کا کہنا ہے کہ آج کے ایٹمی ہتھیار ان بموں سے کئی گنا طاقتور اور خوفناک ہیں جو ہیروشیما اور ناگاساکی پر برسائے گئے۔ عالمی ادارے کی رپورٹ جنگی جنون میں مبتلا بھارت کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ کیا بھارتی قیادت اب بھی ذمہ داری کا احساس کرے گی؟ اسی پر بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ ہیں تجزیہ جناب حسن عسکری۔ حسن عسکری صاحب، جب اتنے خوفناک صورتحال ہو سکتی ہے اور جنگ پر کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا تو یہ بیانات بھی اس طرح کے آتے رہتے ہیں، کوئی ایسا میکنزم نہیں ہو سکتا کہ ایٹم بم کا استعمال بالکل بین ہو جائے، ختم ہی ہو جائے؟ دیکھیے، اصولی طور پر تو دنیا میں نیوکلیئر ویپنز نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ اس سے زیادہ خطرناک اور اس سے زیادہ نقصان دہ ویپن جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ ایک نیوکلیئر ویپن کا استعمال جو ہے وہ بہت ہی ڈینجرس کانسیکوینسز رکھتا ہے۔ لیکن پالیٹکس کا ڈائنمکس کچھ ایسا ہے کہ مکمل طور پہ اس کے خاتمے کا تو امکان نہیں ہے، لیکن کوشش یہ کی جاتی ہے کہ نیوکلیئر پاور کو مینیج کیا جائے، کچھ اس طرح سلسلے چلائے جائیں کہ یہ نوبت نہ آئے کہ کوئی ملک نیوکلیئر ویپن کو چلانے کا سوچ لے، کیونکہ بنیادی طور پر نیوکلیئر ویپن استعمال کرنے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ ایک پولیٹیکل پریشر بلڈ کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ لیکن جب تک نیوکلیئر ویپن ہے یہ خطرہ تو اپنی جگہ موجود رہے گا کہ کبھی غلطی سے، مس کیلکولیشن سے، یا کوئی رولر اپنے آپ کی غلط فہمی کی وجہ سے وہ اس ایک ویپن کو استعمال کرے تو اس سے پھر ایک ریٹیلیشن کا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے اور ایسکیلیشن کا پروسیس ہے، جس سے کہ تباہی جو ہے وہ سب کی ہوتی ہے۔ نیوکلیئر وار میں کوئی نہیں جیتتا، سب کے سب ہار جاتے ہیں۔ تو جب سب کو پتا ہے، اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا امریکہ اور رشیا کی اگر ہو گئی تو پوری انسانیت کا ہی کرۂ ارض سے خاتمہ ہو سکتا ہے، تو اس کے باوجود پھر کوئی میکنزم کیوں نہیں بنایا جاتا کہ کوئی گارنٹی ہو کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، کبھی ایٹم بم کا استعمال نہیں ہوگا، وہ تدریج ختم کیے جائیں؟ دیکھیے، امریکہ اور روس کے پاس تو اتنے ویپنز ہیں کہ ساری دنیا کو تباہ کرنے کے باوجود بھی ان کے پاس کچھ نہ کچھ ویپنز جو ہیں وہ موجود رہ جائیں گے۔ دیکھیں، نیوکلیئر ویپنز کو مینیج کرنے کے لیے جو ہے 3 لیول پہ کام ہوتا ہے۔ ایک گلوبل لیول ہے جس میں یونائٹڈ نیشن ہے یا اس قسم کے بین الاقوامی ادارے گلوبل لیول پہ کام کرتے ہیں۔ پھر بعض علاقوں میں ریجنل ارینجمنٹس ہوتے ہیں ملکوں کے درمیان، خصوصاً جن کے پاس نیوکلیئر ویپن ہیں۔ پھر کچھ بائی لیٹرل ارینجمنٹ ہے، جیسا سوویت یونین اور رشیا اور امریکہ کے درمیان ارینجمنٹ موجود ہیں، اور خصوصاً جن ملکوں کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہوتے ہیں ان کو سب سے پہلے تو یہ ایڈوائس ہوتی ہے کہ ان کا صحیح تحفظ کرنا، پھر یہ ہے کہ یہ دیکھنا کہ ان کے استعمال کی نوبت نہ آئے۔ تو اس لیے ڈائیلاگ پروسیس کا ہونا اور انٹریکشن کا جاری رکھنا نیوکلیئر ویپن کے لیے ضروری ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ بہت سے لوگ خصوصاً پاکستان میں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی نیوکلیئر ویپن اگر آپ نے استعمال نہیں کرنے تو آپ نے یہ بنائے کیوں ہیں؟ نیوکلیئر ویپن کے استعمال کا سوچنا ہی جو ہے وہ آپ کے ذہن کی کیفیت کے خراب ہونے کی نشانی ہوتا ہے۔ ایل او سی پر ہم دیکھتے ہیں کبھی بھی حالات خراب کر دیے جاتے ہیں۔ کوئی پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی ایسا میکنزم آپ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایٹم بم کا استعمال کبھی نہ ہو سکے؟ دیکھیے، پاکستان اور بھارت کے درمیان کچھ ارینجمنٹس موجود ہیں جس کی وجہ سے وہ ان چیزوں کو مینیج کرتے ہیں۔ ایسے ارینجمنٹ ہیں، مثلاً ہر سال جنوری کی 1 تاریخ کو یہ دونوں ممالک نیوکلیئر انسٹالیشن کی لسٹ جو ہیں وہ ایکسچینج کرتے ہیں کہ یہاں یہ نیوکلیئر انسٹالیشن ہے۔ اس کے علاوہ جو نیوکلیئر کانفیڈنس بلڈنگ میجرز پہ انڈیا پاکستان میں بہت کام ہوا ہے، کنونشنل جو ہے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز پہ بھی کام ہوا ہے، اور اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ کنونشنل جنگ کی طرف نہ جائیں، کیونکہ کنونشنل جنگ ایسکلیٹ کر کے نیوکلیئر ہو جاتی ہے اور معاملات کو گفت و شنید سے جو ہے وہ طے کریں۔ دوسرا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ جن ملکوں میں ٹیررسٹ گروپس ہوتے ہیں، کہیں ٹیررسٹ گروپ جو ہیں وہ اس نیوکلیئر ویپن کی سیکیورٹی کو تھریٹن نہ کر دیں، جو پاکستان میں اس کے لیے کافی اہم قسم کے تحفظات حکومت نے لیے ہوئے ہیں۔ لیکن کوئی ایسی گارنٹی نہیں ہے کہ کبھی بھی ایٹم بم کا استعمال نہیں ہوگا جنگ کی صورت میں۔
देखिए थ्योरेटिकली स्पीकिंग ये गारंटी नहीं मौजूद है, खतरा रहेगा। इस खतरे का सिर्फ ये है कि लोगों को, लीडरों को एहसास होना चाहिए। अगर ये एहसास अपनी जगह मौजूद है तो वो इस किस्म के डिप्लोमेटिक मेजर्स, सियासी और टेक्निकल मेथड्स इस्तेमाल करेंगे जिससे कि न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने की नौबत नहीं आएगी। उनकी सिक्योरिटी भी बेहतर होगी और जो भी तनाज़ा पैदा होगा न्यूक्लियर वेपन पावर्स में, जिस तरह पाकिस्तान इंडिया है, इंडिया चाइना है, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स है, कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है तो कॉन्फ्लिक्ट को गुफ्तो शनीद से ख़त्म करें और जंग के ज़रिए, हथियारों के ज़रिए ये काम ना करें। क्योंकि जब आप आम हथियार इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ख़तरा ये होता है कि आम हथियार की जंग कभी न्यूक्लियर जंग ना बन जाए और वो बड़ी बदकिस्मती होगी। तो फिर ये मुसलसल भारत का अपने हथियारों में इजाफा करना, वहां से इलेक्शन जीतने के लिए पाकिस्तान मुखालिफ बयान आना, फिर ये सब क्या है? देखिए उसमें बात यह है कि दो किस्म के वेपन्स हैं ना, एक तो कन्वेंशनल वेपन्स हैं और दूसरे न्यूक्लियर वेपन हैं। प्रॉब्लम इनकी ये होती है कि वक्त के साथ आपको इनको साइंटिफिकली डेवलप करना होता है, इनमें नई टेक्निक्स को आपने अडॉप्ट करना होता है। दोनों इंडिया और पाकिस्तान जो हैं अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्टेप अप करते हैं, बढ़ाते हैं, क्योंकि इनका आपस में मुकाबला चला हुआ है। तो अगर दोनों में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो मेरा ख्याल है कि न्यूक्लियर जो ये पैसा खर्च कर रहे हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप करने में, इसको किसी खास पॉइंट पे स्टेबलाइज किया जा सकता है। इसमें दोनों में अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया हसन अस्करी साहब। अल्लाह कभी भी जंग छिड़े पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान और कभी भी ऐसी नौबत आए कि एटम बम को इस्तेमाल करने का सोचे भी, क्योंकि इतना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। न्यूज़ आवर देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको नफरतों और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।